बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजर गया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना था कि मुतलका अथॉरिटी ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तैयारे को फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दी थी। मोदी का जहाज़ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुजरकर इटली रवाना हुआ। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का जहाज़ बहावलपुर की फ़ज़ाई हदूद से पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ। तुर्बत और पंजगोर की फ़ज़ाई हदूद से गुजरकर पाकिस्तानी एयर स्पेस से बाहर निकल गया। जहाज़ ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से टेक ऑफ किया था। इटली के दौरे के बाद भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल ही करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हम खून खराबा नहीं चाहते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उलमाए किराम के वफ़द की मुलाकात हुई। मुलाकात में कल-ए-क़दम जमात के मार्च और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हम खून खराबा नहीं चाहते और अमन व सलामती हर एक के मफाद में है। मुल्क की सलामती और हुकूमती रीत पर समझौता मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि उलमाए किराम का वफ़द हुकूमत और कल-ए-क़दम जमात के दरमियान पुल का काम कर सके तो ये काबिल कदर होगा। मुल्क इस वक्त तशद्दुद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। सऊदी अरब और बहरीन ने लबनान के सफीरों को फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने 29 अक्टूबर को लबनान के सफीर को मुल्क बदर करने के अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि इसने लबनान से तमाम तर दरामद की जाने वाली अशिया पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। इस ऐलान के चंद घंटे बाद ही बहरीन की वजारत खारजा ने ऐलान किया कि बहरीन की मुमलिकत ने भी इसी वजह से लबनान के सफीर को 2 दिन के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलन मस्क ने नई तारीख रकम कर दी। एलन मस्क 302 अरब डॉलर मालियत रखने वाले दुनिया की तारीख के अमीर तरीन शख्स बन गए। ये इजाफा एक दिन में $10 बिलियन के साथ हुआ जब कार कंपनी की तरफ से टेस्ला को 1 लाख इलेक्ट्रिक कारें बनाने का ऑर्डर मिला। एलन मस्क की मालियत अब मिस्र, पुर्तगाल, जमहूरिया चेक, यूनान, कतर और फिनलैंड जैसे ममालिक की सालाना GDP से भी ज्यादा हो चुकी है। जोहरी मुज़ाकरात से कबल अमेरिका की ईरानी ड्रोन प्रोग्राम पर पाबंदी। अमेरिकी वजारत खजाना ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर पाबंदी आयद करते हुए तेहरान के जोहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने से पहले इस पर दबाव बढ़ा दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वजारत खजाना ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि ईरानी पासदाराने इनकलाब से राब्ते की वजह से 4 अफराद और 2 आधारों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पासदाराने इनकलाब ने लबनानी हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों और एथोपिया को ड्रोन फराहम किए जो कि अमेरिकी अफवाज और खित्ते में बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन पाबंदियों में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम के निगरान सैयद आगाज जानी भी शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि आगाज जानी पहले ही अमेरिकी ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। हुकूमत का कल-ए-क़दम तहरीक लब्बैक की क़यादत से राब्ते के लिए 12 रुकनी कमेटी कायम। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि उलमा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की और भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो मुल्क और कल-ए-क़दम तहरीक लब्बैक से राब्ते में रहकर बात आगे बढ़ाएगी। उलमा के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में उलमाए मुशाए के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा बामकसद और संजीदा मुज़ाकरात का खैर मकदम किया और कोई ऐसी बात जो मुल्क को बड़े तसादम और खून रेजी से बचा सके इसके लिए आपकी तजवीज़ और राय का एहतराम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी राब्ते में रहेगी और बात को आगे बढ़ाएगी। कोरोना वबा के बाद G20 का पहला इजलास इटली में जारी।
عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اٹلی میں G20 ممالک کے سربراہان کے اجلاس کا آغاز ہو گیا، جس میں 18 ممالک کے سربراہان شرکت کریں گے، جبکہ روس اور چین کے سربراہان کسی وجہ سے روم نہ پہنچنے کے باعث آن لائن شرکت کر رہے ہیں۔ 2 روز تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں عالمی معیشت کی بحالی، موسمیاتی تبدیلی، کورونا ویکسین، سپلائی چین اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ جیسے دنیا کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ امارات اسلامیہ افغانستان نے اپنے مرکزی بینک کے اربوں ڈالر کے ذخائر کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قحط زدہ ملک کو نقدی کی کمی، غذائی قلت اور نقل مکانی کے بحران کا سامنا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے افغانستان کے 10 ارب ڈالر کے منجمد اثاثے فوری جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر افغانستان کے مرکزی بینک کے منجمد اثاثوں کو بحال کر دیا جائے تو کسی اور مالی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کالعدم تنظیم کا احتجاج، راولپنڈی اور لاہور کے درمیان ٹرین آپریشن معطل کر دیا گیا۔ کالعدم تنظیم کے لاہور سے اسلام آباد جانے والے مارچ کے شرکا نے وزیر آباد میں دھرنا دے رکھا ہے۔ شہر کے داخلی راستوں پر رینجرز تعینات کر دی گئی ہے اور وزیر آباد آنے جانے والا تمام ٹریفک روک دیا گیا ہے۔ وزیر آباد میں آمد و رفت معطل ہے اور جگہ جگہ رکاوٹیں اور کنٹینرز موجود ہیں۔ راستوں کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ وزیر آباد سے گجرات جانے والے تمام راستے بند ہیں۔ سرائے عالمگیر اور جہلم کے درمیان GT روڈ پر خندقیں کھود کر بند کر دیا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال کے باعث راولپنڈی اور لاہور کے درمیان ٹرین آپریشن آج کے لیے معطل کر دیا گیا۔ آپریشن سے کراچی جانے والی خیبر میل اور راولپنڈی اور کراچی کے درمیان تیز گام کو بھی آج معطل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے عوامی ریلیف کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق اوگرا پیٹرولیم کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے باعث قیمتیں بڑھانے کی تجویز دی گئی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے تجویز کردہ اضافہ مسترد کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ کورونا وائرس، طالبان کا روس سے ویکسین خریدنے کا عندیہ۔ طالبان کی جانب سے افغانستان کے عبوری حکومت کے وزیر صحت کلندر آباد کا کہنا ہے کہ طالبان، جنہوں نے حال ہی میں افغانستان میں حکومت بنائی ہے، روس کی کووڈ-19 ویکسینز کی فراہمی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ طالبان وزیر صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ ہر وہ چیز جو وبائی امراض سے لڑنے اور ہمارے شہریوں کی صحت کو محفوظ بنانے میں مدد کرتی ہے، ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم روس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک سے بھی ویکسین حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان 4 کی بجائے 5 صوبوں والا ملک بننے کے لیے تیار۔ تفصیلات کے مطابق حکومت نے گلگت بلتستان کو پاکستان کے 5ویں صوبے کی حیثیت دینے کے لیے کمر کس لی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزارت قانون نے گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دینے کے لیے عالمی قوانین اور UN قراردادوں کی روشنی میں آئینی مسودہ تیار کر لیا۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے گلگت بلتستان آئینی مسودہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی پیش کر دیا۔ فروغ نسیم نے گلگت بلتستان آئینی مسودہ خود ڈرافٹ کیا۔ یوکرین میں کرونا کے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈاکٹر گرفتار۔ یوکرین میں کرونا کے جعلی سرٹیفکیٹ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے رقم اور مواد برآمد کر لیا گیا۔ یوکرین میں حکام نے جعلی کرونا سرٹیفکیٹ بنانے والوں کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا۔ پولیس نے یوکرین میں ایک ڈاکٹر کے کلینک پر چھاپا مارا۔ کارروائی کے دوران ڈاکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ چھاپے کے دوران کلینک میں موجود رقم اور مواد کو قبضے میں لے لیا گیا۔ فرانس نے برطانوی ماہی گیر کشتیوں پر پابندی عائد کر دی۔ برطانیہ کا جوابی اقدام کا اعلان۔
فرانس اور برطانیہ میں ماہی گیری کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ فرانس نے اہم بندرگاہوں پر برطانوی ماہی گیروں کی کشتیوں پر پابندی عائد کر دی، جبکہ برطانیہ نے بھی جوابی اقدامات کا اعلان کر دیا۔ فرانس اور برطانیہ کے پانیوں میں مچھلی گیری کے لائسنس کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ فرانس نے اپنی بندرگاہوں پر برطانوی ماہی گیروں کی کشتیوں پر پابندی عائد کر دی اور برطانیہ کے ساتھ کراس چینل تجارت پر بھی گہری نظر رکھنے کا اعلان کر دیا۔ لائسنس کا مسئلہ حل نہ ہونے پر فرانس نے برطانیہ کو بجلی کی سپلائی معطل کرنے کی بھی دھمکی دے دی۔ سیمی فائنل میں پاکستان خطرناک، مائیکل وان نے خبردار کر دیا۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں اپنی لگاتار تیسری جیت اور شاندار پرفارمنس کے باعث پاکستان ورلڈ کپ کے ٹائٹل کے لیے فیورٹ ہو چکی ہے۔ سابق انگلش کپتان مائیکل وان نے بھی پاکستان سے متعلق آسٹریلیا اور انگلینڈ کو خبردار کر دیا۔ سابق انگلش کپتان نے ٹویٹ کی کہ اب عالمی کپ میں بڑے مقابلے کا وقت ہے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا جو میچ جیتے گا وہ سیمی فائنل میں پاکستان کا سامنا کرنے سے بچ جائے گا۔ امریکی سیاسی شخصیات کا ایرانی صدر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ امریکی کانگریس کے کئی سابق ارکان نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے خلاف 1988 میں 30,000 سیاسی قیدیوں کے قتل میں کردار کی وجہ سے نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم کی بنیاد پر قانونی کارروائی کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ امریکہ کی اہم سیاسی شخصیات نے یہ بات ایرانی نیشنل کونسل آف ریزیڈنس NCRI کے ایک سیمینار میں کہی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ابراہیم رئیسی نے رواں برس اگست میں صدر کے عہدے کا حلف اٹھایا ہے اور انہوں نے اپنی کابینہ میں پاسداران انقلاب کے سینئر ارکان کو شامل کیا ہے، جن میں سے کئی ایک پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کے الزامات ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔